ایئر مارشل بابر سدھو صاحب، ان کی جو اعلی قیادت ہے پاکستان ایئر فورس میں اور ان کا جو ویژن ہے، اس کے تحت ان طیاروں کو فی الفور جو خریدا گیا، اس کی کچھ وجوہات تھی. پہلے وہ میں آپ کو ایک بتا دوں. آف کورس میں دفاعی ماہر نہیں ہوں، لیکن ہمارا کیونکہ کام ہے کمیونیکیشن کرنا، تو جو ہمارے گھر میں عام لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہو یہ طیارہ کیا ہے. تو ہندوستان کے اوپر ہمیں فضاؤں میں ہمیشہ سبقت رہی ہے. ہماری ایئر فورس نے ہمیشہ ہر جنگ میں، ہر میدان میں ہندوستان کو جو ہے وہ فضاؤں کے اندر دھول چٹائی ہے. ابھی ہندوستان نے کچھ سال پہلے رافیل طیارے خریدے تھے، جن کو خریدنے کے بعد ٹیکنیکلی ان کے پاس بہتر ٹیکنالوجی آ گئی تھی. وہ ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ اگر رافیل اور ہم ایک دوسرے سے ایک خاص فاصلے پر ہیں تو وہ ان کے پاس زیادہ دور سے شوٹ کرنے کی تھی. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی شوٹنگ رینج کے اندر آئیں، وہ اس سے پہلے ہمارے طیارے کو شوٹ کر سکتے تھے، فائر کر سکتے تھے. اب آج جو آپ کی قوم کو اللہ کی خاص رحمت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایت سے، یہ جو ہمارا بردرلی کنٹری چائنا ہے، وہاں سے ہمیں یہ جو J-10C طیارے میسر ہوئے ہیں، ان سے اب ہم اس کیپیبلٹی میں ان سے آگے نکل گئے ہیں. اب ہم ٹیکنالوجی وائز، ہم اپنے پائلٹوں کی مہارت، ایمان کے جذبے سے تو پہلے ہی ہندوستانی ایئر فورس سے کہیں آگے تھے، لیکن آج دوبارہ ہماری ٹیکنیکل سبقت بھی جو ہے وہ ہندوستان کے اوپر ہے. اور اب وہ دوبارہ کوئی حرکت کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس تو چیز کم بھی ہو تو ہم جگاڑ لگا کے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آج ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے اس سے ہم ایک بہترین پوزیشن میں ہیں. ہم کسی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم امن پسند قوم ہیں، ہم دفاع کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے. لیکن اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اب ہم گھر میں گھس کے نہیں ماریں گے، یہیں سے بیٹھ کے گھر میں ماریں گے. تو اس لیے مریم صفدر صاحبہ کو یہ پتا ہو کہ اب ان کے انکل کے گھر تک ہم میزائل پہنچا سکتے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. تکلیف کا باعث ہوگا تھوڑا سا ان کے لیے، لیکن ان کو یہ پتا ہو کہ آج پاکستان کے پاس یہ ایک سپیریئر ٹیکنالوجی جو ہے یہ آئی ہے. ہونی تو ان کے لیے بھی خوشی کی بات ہو اگر وہ محسوس کریں تو. دوسری بات میں آج آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے مولانا، جن کو آپ لوگ کہتے ہیں اکثر ہیں تو وہ سیاستدان، مجھے نہیں پتا وہ کیوں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ سیگا لگوایا. کوئی سازش ہی لگتی ہے یہودیوں کی، مجھے لگتا ہے کہ تاکہ مولانا جو ہیں وہ بدنام ہوں. سارے پٹھے کام کرنے نے نا دے نال مولانا رکھوانا ہے تاکہ ہمارے جو اصل مولانا ہے وہ بدنام ہوں. اس میں مجھے ضرور یہودی اور اغیار کی سازش لگتی ہے. لیکن بہرحال اس کو تو دیکھیں گے. انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی، لیکن اس پریس کانفرنس سے پہلے کا ذرا ماحول دیکھیے. گجرانوالہ میں ایک جلسہ ہوتا ہے، ہمارے بہت ہی معتبر عزت دار جرنیلوں کے نام لے لے کے انہیں گالیاں دی جاتی ہیں، انہیں برا بلا کہا جاتا ہے. جیو ٹی وی اور کچھ اور چینل بڑی بڑی سرخیاں نکالتے ہیں. جیو ٹی وی نے دکھانا تو مجھے 3 منٹ ہی ہے، تو مہربانی کر کے ابھی بند کر دیں، کیونکہ آپ نے ساتھ ہی پتلی گلی نکلنا ہے. تو میں آپ پہ کامنٹ کروں گا اگلا 1 منٹ. اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو بند کر لیں، کیونکہ آپ مجھے پہلے ہی آپ نے 1-1.5 سال سے بند کیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بند کر لیں اگر کرنا ہے تو جیو ٹی وی اور دوسرے ٹیلی ویژن 1-2 نے بڑی سرخیاں نکالی، پاکستان میں انقلاب آ گیا. مطلب کر کیا رہی ہے مریم اور اس کا والد، کر کیا رہا ہے؟ ایک بگوڑا جو یہاں سے بھاگ کے گیا ہوا ہے، وہ گجرانوالہ کے جلسے میں پاکستان کے جرنیلوں کو گالیاں دے رہا ہے اور ٹیلی ویژن کہہ رہا ہے پاکستان میں انقلاب آ گیا، پاکستان کے اندر اوپننیس آ گئی ہے، اب پاکستان کے اندر کھل کے بات ہونے لگی ہے، ڈر ختم ہو گیا ہے. اس طرح کی انقلابی قسم کی سرخیاں چلائی جا رہی ہیں. آج وزیر اعظم نے ایک بات کر دی، عذرا تفنن کر دی، تو کہا گیا سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے. کہا گیا وزیر اعظم کے اوپر سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے. جو خود گالیاں دیتے تھے وہ آج وزیر اعظم کی وہ بات جو انہوں نے ہمیشہ کہی ہے. میں نے ابھی ایک ویڈیو ٹویٹ کی ہے جو آج سے شاید 15 سال پرانی ہے. وزیر اعظم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہر تقریر میں کہا کہ انسان غیر سیاسی نہیں ہوتے، انسان سیاسی ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی وہی بات آج دہرائی ہے.
جو وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں. تو وہ لوگ جو خود نام لے کے گالیاں دیتے ہیں, وہ ان کا ایک ہمیشہ کا جو کامنٹ ہے اس کو بھاگ دوڑ کے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بات بن جائے, عمران خان کو برا ثابت کر لیں. تو پہلی بات ان تمام چینلز کے لیے ہے کہ جب آپ گالیوں پر انقلاب لائے تھے تو آج سیکرٹ ایکٹ نہ لگائیں پرائم منسٹر پہ. کوئی گالیاں دے تو وہ انقلاب ہے آپ کے لیے, ذرا تفنن ہو تو سیکرٹ ایکٹ لگ جانا ہے. ٹویٹر دیکھیں اور دوسری باتیں دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے. دوسرا جو کامنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ پرائم منسٹر ہمیشہ ہر تقریر میں, اپوزیشن کے زمانے میں ہر تقریر میں وہ کہتے رہے ہیں. اب آپ میں سے بہت سارے کہتے ہوں گے کہ پرائم منسٹر صاحب ذرا تھوڑے سے ان کے اوپر سخت ہو گئے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپوزیشن میں ہوتے تھے ایک دوسرے کے. اپوزیشن کے دوران کہتے تھے پیٹ پھاڑ دیں گے, زرداری, مداری, لٹیرے, ڈاکو, چور, یہی کہتے تھے نا, بغیرت, بے حیا, یہ سارے لفظ ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ گندی گالیاں تک یہ دے جاتے تھے اسمبلی میں. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ دنگل ہوا تھا جس میں تھپڑ مارے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کیپٹن صفدر کے منہ پہ وڑائی صاحب نے تھپڑ مارا تھا, پھر انہوں نے واپس مارا تھا. یہ سارے کام یہ کرتے تھے. لیکن جب حکومت آ جاتی تھی تو وزیر اعظم کا احترام کرتے تھے, کچھ نہ کچھ ان کو بات کرنے دیتے تھے اور اسمبلی کا سسٹم چلتا تھا. ہماری حکومت آئی, پہلے دن سے انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کا اسمبلی کے اندر احترام نہیں کیا. ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے وہاں تقریر نہیں کرنے دی, گالی گلوچ کی, شور ڈالا. اسمبلی کے اندر کبھی ایسا ماحول نہیں رہنے دیا کہ وہاں پرائم منسٹر تقریر کر سکیں, پالیسی بیان دے سکیں, قوم کو اعتماد میں لے سکیں. نمبر 1, ہمیشہ انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ وعدہ کیا کہ آپ ہمیں تقریریں کرنے دیں, اس کے بعد جب آپ لوگ تقریر کریں گے ہم سنیں گے. لیکن آپ کو یاد ہے زرداری صاحب نے کہا تھا وعدے کون سا قرآن اور حدیث ہوتے ہیں, جب مرضی بدل لیں. یہ تو ان کا ماضی ہے اور یہ بدل جاتے رہے. جب ہماری باری آتی تھی تو یہ اٹھ کے طوفان بدتمیزی کرتے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے 2019 میں آپ کو یاد ہے مولانا نے ایک چڑھائی کر دی جتھا لے کے یہاں پر حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. اس سے ہٹے تو کووڈ آیا. کووڈ ایک اللہ کی طرف سے آفت تھی پوری دنیا میں, جیسے زلزلہ ایک آفت ہوتی ہے. پوری قومیں ساتھ مل کے لڑتی ہیں, انہوں نے وہاں بھی اپوزیشن کی, ہر ممکن کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. سو مچ سو کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا اور ہماری بہادر فضائیہ نے ان کے طیارے مار گرائے اور ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا, اور اس پائلٹ کو ملک کی وسیع تر جو ہمارا اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا اس میں اس کو ریلیز کیا, تو اس پر بھی تنقید کی انہوں نے. غرض یہ کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی, اور اس سب میں ہم سے غلطی ہوئی جس کی ہم معذرت چاہتے ہیں. ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ بدتمیزی کی پارلیمنٹ کے اندر, تو ہمیں واپس ان سے بدتمیزی کرنی چاہیے تھی. ہمارے جو چند سلجھو لوگ تھے انہوں نے کہا چھوڑیں جی, دفع کریں, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ یہ نہ کریں. ہم وہاں سے ایک سٹیپ سائڈ پہ ہو گئے. یہ دھرنا لے کے آئے, چھوڑیں جی, خیر ہے حکومت ایسے ہی کرتی ہے, سائڈ پہ ہو گئے. یہ کام چلتا رہا, اور اس کام کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ روز شام کو ادارے کو گالیاں دی, روز شام کو ان کو تنقید کی, ہر ٹاک شو پہ بیٹھ کے ان کو تنقید کی. جب یہ جیت جاتے تھے تو یہ ان کی فتح ہوتی تھی, ہار جاتے تھے تو ایم این ایز کو ادارے کا فون آ گیا. ایک کیوس پھیلانا چاہتے تھے, اور اس میں انہوں نے ایک اپرچونٹی دیکھی اپنے بیرونی آقاؤں کے ساتھ مل کے, جب یہ رشیا کا وزٹ اور سب کچھ ہوا, اور انہوں نے یہ ہلا بول دیا. اس ہلے کے دوران انہوں نے کہا جی کہ کرنل ہاشم ڈوگر بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا خبریں لگوائیں. آصف نقوی بھی ہمارے ساتھ ہیں, فلاں ایم این اے ہمارے پاس آ گیا ہے, اتنے نمبر ہمارے پاس آ گئے. جس کا نام لیا آج تک ایک بندہ وہ ہماری پارٹی کا درست ثابت نہیں ہوا. اس نے واپس جا کے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کو خود جا کے بتایا کہ میرا نام جھوٹا ہے. انہوں نے خود فار ایگزامپل ارشد شریف صاحب کو کسی نے کل فون کر کے تردید کی, ان سے پوچھ لیجئے کہ میرا نام آپ کے پروگرام پہ چل گیا تھا, یہ غلط ہے, میں نہیں ہوں ان لوگوں میں, میں اپنی پارٹی کو. تو یہ سب کچھ یہ کرتے آئے. تو ہم نے اب اصولی فیصلہ یہ کیا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, یہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں, یہ بدتمیز لوگ ہیں.
ان کے ساتھ وہی زبان استعمال کی جائے گی جو یہ کرتے ہیں. تو وزیر اعظم اب ان کے ساتھ سختی برقرار رکھیں گے اور بلکہ ہماری پوری جماعت اب ان کے ساتھ سختی برقرار رکھے گی. آپ گالی نکالیں گے تو آپ کا منہ توڑا جائے گا. آپ بکواس کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. آپ کسی ادارے پہ بکواس کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. آپ اب جس زبان میں بات کریں گے ہم آپ کو اس زبان میں جواب دیں گے. آپ پارلیمنٹ کے اندر اگر بدتمیزی کریں گے تو ہم آپ کو یہ میک شور کرواتے ہیں کہ ہم آپ کو اسی زبان میں جواب دیں گے. پارلیمنٹ کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ یہ سنتھیٹک لیڈر جو ہے شہباز شریف یہ کیسے تقریر کرتا ہے. اس میں تو کانفیڈنس نہیں, دو بندے شور مچائیں اس بیچارے سے تقریر نہیں ہوتی. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. کچھ چیزیں نا ان کو جتنا اوپر لے جائیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے. یہ پنجاب میں تھے تو بڑے وزنی نظر آتے تھے, جیسے ہی آپ انہیں فیڈرل میں لائے ہیں تو وہ ساری ہوا نکل گئی, پھس ہو گئے بیچارے. تو ان کے پیچھے صرف ایک بندہ شور ڈال رہا ہو نا, تقریر نہیں کر سکتے وہ. تو یہ ہمارے کچھ لوگوں کی, وہ تو یہ سمجھتے ہیں مصلحت تھی, عقل مندی تھی. میں کہتا ہوں وہ ان کی غلطی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو جو لاتوں کی بات مانتے ہیں, باتوں کی نہیں, ان کو بہتر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو اب نہیں کی جائے گی. اب ان کے ساتھ اسی زبان میں جواب دیا جائے گا. اور اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگلی حکمت عملی اللہ کا شکر ہے تیار ہے.